ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ گرمیوں میں کنوں اور دیگر ترشاوا پھلوں کے پودوں کو پانی دینا کیوں ضروری ہے۔ اگر پانی نہ دیں تو کیا کیا نقصان ہوگا، پیداوار پر اور پودے کی صحت پر کیا فرق پڑے گا، پانی کی کمی سے ہونے والے نقصانات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جی ناظرین، پچھلے 2-3 روز سے پاکستان میں ہیٹ ویو جاری ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کی گرمی پڑ رہی ہے اور لو چل رہی ہے۔ مختلف شہروں جیسا کہ سرگودا میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر گیا ہے۔ اسی طرح لیا اور بھکر، یہ سرگودا لیا اور بھکر کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سٹرس جو ہے، ترشاوا پھل زیادہ تر انہی علاقوں میں گرو کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جنوبی پنجاب میں بہاولپور اور یزمان کے علاقے میں بھی جو ہے باغات موجود ہیں۔ تو ان علاقوں میں آج کل بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ ویسے تو سارے ملک میں ہی گرمی پڑ رہی ہے، پورے پنجاب میں ہی گرمی ہے اور باقی صوبوں میں بھی گرمی ہے، لیکن ان علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے۔ سرگودا میں جیسے میں نے ذکر کیا 48 ڈگری تک درجہ حرارت جو ہے کل ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیا، بھکر اور اس کے گرد و نواح میں درجہ حرارت جو ہے وہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر چکا ہے، جبکہ باقی شہروں میں بھی جو ہے 45-46 سے درجہ حرارت اوپر ہی ہے۔ ان حالات میں کنوں اور دیگر ترشاوا پھلوں کے پودے جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ جب گرمی پڑتی ہے تو پودوں کے پتوں سے ٹرانسپائریشن یعنی عمل تبخیر جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس سے پودوں کے پتوں سے جو پانی کا ضیاع ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی بخارات بن کر ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ اگر پودوں کو پانی دستیاب ہو تو یہ عمل جاری رہتا ہے، جبکہ اگر زمین میں وتر کی کمی ہو تو پھر پودے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سٹومیٹا جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں۔ پتوں کے نیچے جو سوراخ موجود ہوتے ہیں ان کو سٹومیٹس کہتے ہیں یا سٹومیٹا کہتے ہیں، تو وہ پودے بند کر لیتے ہیں تاکہ پانی کے ضیاع کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو نتیجتاً جب سٹومیٹا بند ہوتے ہیں تو پودے کا خوراک بنانے کا عمل، جسے ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں، وہ بھی رک جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر گرمی اور لو کی وجہ سے زمین میں موجود وتر جو ہے وہ تیزی سے ایواپوریٹ ہو کے بخارات بن کے وہ بھی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین میں وتر کی کمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب زمین میں وتر کی کمی ہوتی ہے، پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتا، نمی دستیاب نہیں ہوتی پودے کی جڑوں کو، تو پودے جو ہے وہ پانی جذب کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو جب پودا جڑوں کے ذریعے زمین سے پانی جذب نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ خوراکی اجزاء جو ہیں وہ بھی ان کا انجذاب یا ان کا جذب ہونا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے پودے غذائی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودا جو ہے وہ پھل کو گرانا شروع کر دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے اس گرمی کے موسم سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پودے جو ہے پانی اگر کم دستیاب ہو، گرمی زیادہ ہو، پانی نہ ملے تو پودے جو ہے پتوں کو بھی گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھل کی بڑھوتری جو ہے وہ رک جاتی ہے، پھل کا سائز بڑھنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئی شاخیں اور پتوں کی بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو ان سارے نقصانات کا براہ راست اثر جو ہے پھل کی پیداوار اور پھل کی کوالٹی پر پڑتا ہے۔ تو پھل کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، پھل پر جو ہے وہ بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا گرمی کے موسم میں پودوں کو پانی ضرور دیں۔ ان سارے نقصانات کا براہ راست اثر پھل کی پیداوار اور پھل کی کوالٹی پر پڑتا ہے۔ پھل کی کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، پودے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور کمزور پودوں پر بیماریوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پودوں کو لازمی طور پر پانی دیں اور وتر آنے پر زمین میں روٹاویٹر چلا کر وتر کو محفوظ کریں یا پودوں کے نیچے جو ہے ملچنگ کریں تاکہ وتر کو محفوظ کیا جا سکے اور بار بار جو ہے وہ جلد پانی دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جب تک مونسون کا سیزن شروع نہیں ہوتا پانی دینے کا دورانیہ کم کر دیں۔ لیا، بھکر، یزمان وغیرہ والی سائڈ پہ زمین جو ہے وہ ذرا کچی ہے، ریتلی زمین ہے، تو وہاں پر 1 ہفتے بعد پانی دیں، جبکہ دیگر علاقے جہاں پر زمین ذرا پکے وٹ کی ہے وہاں پر پانی کا دورانیہ جو ہے وہ 12 سے 15 دن رکھیں۔
جب تک بارشیں شروع نہیں ہوتی. جب بارشیں شروع ہو جائیں گی، مونسون کا سیزن شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ دورانیہ بڑھا لیں اور ضرورت کے مطابق پودوں کو پانی دیتے رہیں. یہ دیکھا گیا کہ جو پودے صحت مند ہوں، جن کو فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد پوری مقدار میں ڈالی گئی ہو، وہ پانی کی کمی کو بھی اور دیگر سٹریسز کو بہتر طور پر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنسبت ان پودوں کے جن کو غذائی اجزاء کی کمی ہو، جن کو پوٹاشیم والی کھاد نہیں ڈالی جاتی ہو اور اسی طرح فاسفورس بھی نہ ڈالی جاتی ہو. کیونکہ یہ فاسفورس اور خاص طور پہ جو پوٹاش ہے، یہ پودے کو ہر طرح کے سٹریسز، وہ سردی ہو، گرمی ہو، بیماریوں کا حملہ ہو، ہر طرح کے جو سٹریسز ہیں ان سے بچانے میں پودوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. شکریہ.